اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ سورہ البقرہ کی 133 نمبر آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ یہ تاریخ انسانیت کا وہ گم شدہ باب ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا۔ نہ یہود نے اس وصیت کا ذکر کیا، نصارہ بھی گم کر بیٹھے۔ قرآن مجید نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی سرگزشت کا یہ حصہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کے جو تذکرے ہیں یہ صرف افسانے اور کہانیاں نہیں کہ ہم سنتے رہیں کہ پچھلے زمانہ میں یہ ہوا تھا، ان میں بہت سے عبرت اور بصائر کے سامان ہیں۔ ہم ان کو سنیں اور پڑھیں تو اپنے آپ کو سنوارنے کا بڑا سامان ان سے حاصل ہوتا۔ اب یہ منظر آپ ذہن میں لائیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر یعقوب علیہ السلام بستر مرگ پر ہیں، باپ دنیا چھوڑ رہا ہے، اذ حضر یعقوب الموت، اور قرآن مجید نے یعقوب علیہ السلام کی اولاد یہود اور نصارہ جو رسول کریم علیہ السلام سے مناظرے کرتے تھے کہ ہمارا دین جو ہے یہ ہے انبیاء علیہ السلام کا دین، آپ نے تو یہ ایک نیا ہی دین من گھڑت نکال، ان کو کہا اور کیسے عجیب انداز سے مخاطب کیا، ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ یہ سنتے ہی لوگ متوجہ ہو گئے اور دلوں پر اثر ہوا کہ دھیان سے بات یار سننی چاہیے، تو بہت کوئی پیارا واقعہ ہے۔ ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے، حاضر تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، یعنی فوت کون ہو رہا؟ اللہ کا ایک پیغمبر جس کی نسل سے بہت پیغمبر پیدا ہوئے اور اب بھی اس کی نسل دنیا میں پھیلی ہوئی، تو وہ فوت ہو رہا ہے۔ اور قہر کن سے رہا؟ اذ قال لبنیہ، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، باپ ہے مہربان، پیغمبر ہے، اور بیٹوں سے کہہ رہا۔ اب بیٹے ایسے ہیں کہ اردو میں آپ دیکھ لیں جگر کے ٹکڑے، فارسی میں کہیں جگر گوشہ، اور عربی زبان میں افلاز و کبد، کہ یہ بالکل دل کی بوٹی ہوتی ہے۔ انسان کو بیٹوں سے زیادہ کوئی چیز دنیا میں پیاری نہیں، بلکہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ اپنی جان قربان کر دیتے ہیں بچوں کو بچانے، ڈاکو چور آئیں خود مر جاتے ہیں، یار میرے بچے بچ جائیں۔ اللہ کہتا ہے اے یعقوب علیہ السلام کی نسل، تمہیں پتہ ہے کہ جب تمہارا باپ فوت ہو رہا تھا تو اس نے اپنے پیارے بیٹوں کو بلا کر کیا کہا؟ اب ظاہر بات ہے کہ جو آخری وقت کی بات ہوگی اور ایک پیغمبر کی، اور وہ بھی اپنی اولاد کے لیے، اس سے زیادہ کوئی نیک اولاد کے لیے ہدایت نہیں۔ اگر وہ باوفا اولاد ہے تو ہر چیز چھوڑ سکتے ہیں، مگر اس بات کو نہیں بھولیں گے جو مرتے وقت باپ نے کہی، کہا ایسا شفیق و مہربان باپ پیغمبر اپنے جگر کے ٹکڑوں کو جو کہہ کر مرا تھا وہ تمہیں یاد ہے؟ اور قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے، اسی لیے اللہ نے حوالہ دیا کہ باپ کو سب سے زیادہ فکر جس بات کی ہونی چاہیے اپنی اولاد کے بارے میں، اتنے پیارے ہیں، آدمی چاہتا ہے یہ ترقی کریں، قابل بنے، ان کو ہر لحاظ سے دنیا میں عزت اور آبرو حاصل ہو۔ اب شفیق اور مہربان باپ اللہ کہتا کیسے یہ برداشت کر سکتا ہے کہ وہ دنیا میں تو ان کی عزت و جاہ، ان کے مرتبے کی فکر کرے کہ میرے بیٹے بہت بڑے افسر بن جائیں، مگر اس بات سے وہ بے خبر رہے، اس بات سے وہ تعلق ہی کوئی نہ رکھے کہ میرے یہ لاڈلے، میرے جگر کے ٹکڑے کل دوزخ کا ایندھن تو نہیں بنے گی، آگ میں تو نہیں گلے گی۔ قرآن مجید نے کئی موقعوں پر یہ بات اس طرح سامنے ہمارے کی ہے کہ آدمی ہل جاتا کہ یار میرے لیے کیا خوشی کی بات ہے۔ وہ نہ ہو جو اقلا آبادی مرحوم نے کہا، نہ نماز ہے، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج۔ انگریزی تعلیم آ گئی نا، لوگ سمجھنے لگے ترقی ہونے لگی، افسر بن گئے، جج بن گئے، ایس پی بن گئے۔ انہوں نے کہا نہ نماز ہے، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، تو خوشی پھر اس کی کیا ہے؟ کوئی جنٹ ہے، کوئی جج ہے؟ اگر یہ بچے یہ بن بھی گئے
تو ہمیں کیا خوشی ہے، بلکہ جوں دیکھیں گے کہ یار یہ ایسے لاڈلے اور پیارے، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ آخر میں آگ میں جلیں گے، تو ساری زندگی اس باپ کی تلخی میں گزرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا واقعہ بیان کیا دل کو ہلا دینے والا کہ تمہیں پتہ ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام فوت ہو رہے تھے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کیا کہا؟ کوئی ان کی دنیاوی ترقی، مال و دولت اور سلطنت کی بات نہیں کی، یہ صرف پوچھا ما تھا من بعد، میرے بچوں اس بارے میں مجھے مطمئن کرو، میں فکر مند ہوں کہ میرے بعد تم کن کو پوجو، میرے خدا کی پوجا کرتے رہو گے، دین پر رہو گے، یا یہ راستہ چھوڑ جاؤ، ما تعبدون من بعد، میرے بعد کیا بنے گا؟ سب سے زیادہ فکر جو مجھے ستا رہی ہے۔ اور یہ سورہ مریم میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب بوڑھے ہو گئے، بال سر کے سفید ہو گئے، ہڈیاں چٹک گئی، اب خاندان کے لوگ بگڑے ہوئے نظر آئے کہ سارے چاچے تاؤں کی اولاد تو بگڑی ہے، ان کے لچھن تو ٹھیک نہیں۔ اب پیغمبر خدا کو اور کوئی فکر نہیں تھی، نہ کوئی یہ کہ میری جائیداد کون سنبھالے گا، یہ پیغمبروں کی شان کے لائق، مگر صرف یہ کہا خفت الموالے میں مرا، اللہ میں اپنے بعد ڈر رہا ہوں کہ میرے خاندان کے لوگ تو دین کا ستیہ ناش کر دیں۔ میرے گھر میں ہمیشہ اللہ کی بات ہوئی، نمازیں ہوئیں، قرآن حدیث سے، یہ تو بگڑی ہوئی نسل نظر آتی ہے، تو مجھے کوئی وارث دے جو میرا اور یعقوب علیہ السلام کی میراث کا وارث ہو، دین کو سنبھال۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے بڑے سوچ سے یہ دعا کی، ابھی محراب میں کھڑے دعا کر ہی رہے تھے، فرشتے آ گئے کہ اللہ بیٹا دے گا، اور وہ بیٹا بھی نہ غلامن کیا ہوگا، پاک بیٹا۔ اور حدیث رسول علیہ السلام میں جب پڑھتے ہیں آپ نے کہا آدم علیہ السلام کی اولاد میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا، خواہ وہ نبی ہے دوسرا، جس نے کبھی گناہ کا ارادہ نہیں کیا، ارادہ کیا عمل نہیں کیا تو الگ بات اس کا تک، مگر زکریا علیہ السلام کا بیٹا یحییٰ جو دعا سے ملا، اس نے کبھی برائی کا خیال ہی نہیں سوچا، ایسا پاک بیٹا اللہ نے دیا۔ تو پیغمبر زکریا بھی اس بارے میں پریشان ہوئے، یعقوب علیہ السلام بھی پریشان ہوئے، مر رہے ہیں اس وقت۔ یہ لفظ جو فرمایا کہ جب یعقوب کو موت آئی، یہ یاد دلانے کے لیے کہ اگر تم حلال زادے ہو، باوفا اولاد ہو، تو سب باتیں بھول سکتے ہو، مگر باپ کے مرتے وقت کی نصیحت کو بھی تم بھول گئے۔ وہ کیا کیا کر مرا تھا، وصیت کی کہ بیٹا میرے بعد تم کس کی پوجا کرو؟ تو اولاد نے تسلی دی، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابا جی آپ بے فکر رہیں، ہم جو تیرا معبود تھا نا خدا، اسی کو پوجیں گے، ہم نے کوئی خدا بدلنا نہیں، اسی دین پر رہیں گے، اسی پر مریں گے جو تیرا معبود تھا تیرے باپ دادوں کا، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق۔ اب ابراہیم تو پردادا تھے، اسحاق باپ تھے، اور یہ یعقوب علیہ السلام کے تایا تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، مگر ان کا بھی انہوں نے پورے افتخار کے ساتھ اور عزت کے ساتھ ذکر کیا، کیونکہ نبی تو اسماعیل علیہ السلام بھی۔ اب بعد میں جو نالائق یہودی اور عیسائی پیدا، آپ حیران ہوں گے، وہ نبی نہیں مانتے اسماعیل علیہ السلام، ہم کہتے ہیں نبی، یہ نہیں مانتے، ہم سے کہتے ہیں صلح کرو بین المللی، اسماعیل علیہ السلام کی نبوت کے منکر کہتے ہیں وہ کیا تھا، ایک لونڈی کا بچہ تھا جس کو ہمارا باپ جنگلوں میں چھوڑ گیا تھا، نہ اس کی ماں کی کوئی عزت نہ اسماعیل کی، اور اس دشمنی میں رسول اللہ کے دشمن ہو گئے کہ یہ ایک لونڈی زادے کی آواز سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تک حرامی نہ اسماعیل علیہ السلام کو مانتے ہیں، نہ ان کی کوئی عزت کرتے ہیں، ویشی جنگڑی، اور بالکل کہتے ہیں کہ جاہل آدمی تھا جنگلوں میں رہا، پڑھیں بائبل۔ مگر اس وقت تو اولاد اسماعیل علیہ السلام کے بارے اس وقت نہیں یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے برا کہا، کوئی تصونی کا کہا تیرا باپ جو تھا اسحاق، اسماعیل، یعقوب، ابراہیم، ہم ان کے خدا کی پوجا کریں۔ الہ واحدہ، وہ ایک ہی معبود ہے، اس کی دنیا ہے، اسی نے پیدا کی ہے، وہی اس کا مالک ہے، اس کی عبادت اور بندگی ہونی چاہیے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ابا جی ہم اس کے ہی فرمان بردار رہیں گے، صرف عقیدے کی حد تک نہیں مانیں گے کہ ہمارا ایک ہی خدا ہے، ہم زندگی پر نحن لہو مسلم، لہو پہلے لائیں کہ صرف اسی کا حکم مانیں گے، عملی طور پر ہر وقت سر تسلیم خم رکھیں گے، مانتے رہیں گے بات۔ اب سورہ الفرقان میں جب پڑھتے ہیں ہم وعباد الرحمن، قرآن مجید پڑھنے سے اللہ تعالیٰ فرماتا دل تو ہل جاتے ہیں، وجلت قلوب میں لرز جاتے ہیں، مگر جو بدبخت لوگ ہیں ان پر اثر نہیں ہوتا، فرمایا وہ پتھروں سے زیادہ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، ورنہ وہاں جب عباد الرحمن کی صفات بیان ہوئی کہ اللہ کے بندے کون ہیں، تو وہاں بیان کرتے کرتے یہ بات بھی آئی
والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور ہمارے بیٹوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب کر۔ مولوی